اسرائیلی وزیر کی ہرزہ سرائی غزہ کو اسرائیل کا حصہ قرار دے دیا۔ انٹرویو میں کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے ہمارے ہیں، دونوں علاقے اسرائیل کا حصہ ہیں، ان علاقوں میں موجود فلسطینی مہمان ہیں، اسرائیلی حکام نے انہیں وہاں عارضی طور پر رہنے کی اجازت دی ہے۔ ایران کی جانب بڑھنے والا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ایرانی قیادت کا ٹرمپ کے بیان پر شدید رد عمل۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے مشیر علی شمخانی کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی ایران کے لیے ریڈ لائن ہے۔ ایرانی عوام امریکہ کی جانب سے ریسکیو کے تجربے کو بخوبی جانتے ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے کہا، امریکی مداخلت پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرے گی۔ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی تو پورا خطہ نتائج بھگتے گا۔ ایرانی وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل ناصر زادے نے کہا کہ کسی بھی حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، کسی بھی جارحیت پر پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ ایرانی اسپیکر بولے کہ جارحیت پر امریکی اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہرے، مظاہرین کی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپیں، 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہنگاموں میں ایک سیکیورٹی اہلکار کی موت، 30 سے زائد زخمی۔ ایران کے کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر دھاوا بول دیا۔ ایرانی حکومت نے سکولز، یونیورسٹیز اور سرکاری ادارے بند کر دیے۔ بینکوں میں چھٹی، ایرانی پولیس نے 7 افراد کو گرفتار کر لیا۔ امریکی اور یورپی پابندیوں کے بعد ایرانی کرنسی شدید گراوٹ کا شکار۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دسمبر میں ایران میں مہنگائی کی شرح 52% تک پہنچ گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی مظاہرین سے پرامن رہنے کی اپیل۔ روس کا ایک بار پھر یوکرین پر بیلسٹک میزائلوں سے بڑا حملہ۔ خارکیو پر بیلسٹک میزائل برسا دیے، کئی رہائشی علاقے متاثر، 5 منزلہ عمارت مکمل تباہ، شاپنگ سینٹرز اور ایک اسپتال کو بھی نقصان پہنچا۔ روسی حملے میں 16 افراد شدید زخمی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے رد عمل دیا کہ واضح ہو گیا روس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ روس کے خلاف دفاع مضبوط بنانے کے لیے یوکرینی صدر نے دفاعی انٹیلیجنس کے سربراہ کریلو بودانوف کو اپنا نیا چیف آف سٹاف مقرر کر دیا۔ 39 سالہ بودانوف تجربہ کار جنگی ماہر ہیں۔ وہ بدعنوانی کے الزامات پر نومبر میں استعفیٰ دینے والے آندری یرماک کی جگہ لیں گے۔ ادھر امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری روس چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ٹریول ایڈوائزری جاری، روس میں امریکیوں کے لیے سیکیورٹی صورتحال سنگین قرار۔ بات کریں گے تو ہی بات بنے گی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے امریکی صدر ٹرمپ کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ کہا، وینزویلا امریکہ کا بھائی ملک اور دوستانہ حکومت ہے۔ منشیات کی روک تھام پر امریکہ سے بات چیت چاہتے ہیں، حقائق کی بنیاد پر سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ صدر وینزویلا نے امریکی کمپنیوں کو تیل کی سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیار کسی کو نہیں دیا، وہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہے۔ مذاکرات کے لیے ابہام حکومت نہیں دوسری طرف سے ہے۔ جب تک پی ٹی آئی کی ڈائیلاگ کی پالیسی نہیں ہوگی بات نہیں بن سکتی۔ 5ویں فریق کا نام بتانا ضروری نہیں، وہ سب کو پتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کئی بار مذاکرات کی پیشکش کی۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ تحریک انصاف سڑک گرم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ میئر نیو یارک پاکستانی خاتون سے مل کر آبدیدہ ہو گئے۔ زہران ممدانی نے حلف اٹھانے کے بعد نیو یارک کے شہریوں سے ملاقات کی۔ اسی دوران پاکستانی خاتون نے کہا کہ ان کی انگریزی اچھی نہیں، اس لیے وہ کچھ لکھ کر لائی ہیں۔ آپ جیسے لوگوں نے نیو یارک کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے۔ خاتون کی باتیں سن کر زہران ممدانی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میئر نیو یارک کی لاہور کی خوبصورتی کی تعریفیں، کہا کہ وہ ایک بار لاہور جا چکے ہیں۔
ہالی ووڈ اداکارہ اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن اینجلینا جولی کا رفح کراسنگ کا دورہ، اسرائیل کی جانب سے روکی ہوئی امدادی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اینجلینا جولی نے کہا کہ اسرائیلی حملوں نے غزہ کو اجتماعی قبر میں تبدیل کر دیا۔ غزہ میں انسانی بحران شدید ہے، بلا تاخیر امداد بھیجی جائے۔ اینجلینا جولی نے مصر کے شہر العریش کا دورہ بھی کیا۔ ادھر ہسپانوی اداکار پیڈرو الونسو کا بھی فلسطین سے یکجہتی کا اظہار، کہا کہ غزہ میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اسرائیلی کارروائیوں کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دے دیا۔ آسکر ایوارڈ یافتہ اداکار جواکین فینکس نے اسرائیلی پابندیوں کو ظلم قرار دیا، کہا کہ اسرائیل کے پاس بچوں کو بھوکا مارنے کا کوئی جواز نہیں۔ ایف بی آئی نے امریکہ میں نیو ایئر نائٹ پر دہشت گرد حملے کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ ایف بی آئی کے مطابق شمالی کیرولائنا میں حملے کا منصوبہ ناکام بنایا گیا تھا۔ منٹ ہل کے 18 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ نوجوان نے داعش سے متاثر ہو کر دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی تھی۔ برطانیہ کے ویزا قوانین میں بڑی تبدیلی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق پیشہ ورانہ اور جاب ویزوں کے لیے انگریزی زبان کا B2 لیول ضروری قرار۔ درخواست گزار کو پیچیدہ اور تکنیکی موضوعات پر انگریزی میں قابلیت دکھانی ہوگی۔ استنبول میں برف باری کے خوبصورت نظارے۔ 2 روز سے جاری برف باری نے شہر کا حسن دوبالا کر دیا۔ آسمان سے گرتے گالوں سے شاہراہوں سمیت ہر چیز پر سفیدی چھا گئی۔ برف باری سے معمولاتی زندگی مفلوج، اسکولوں میں چھٹیوں کا اعلان۔ غیر ملکی سیاح برف باری انجوائے کرنے سڑکوں پر نکل آئے۔ ادھر روسی دارالحکومت ماسکو بھی شدید برف باری کی لپیٹ میں آ گیا۔ سڑکوں اور عمارتوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ امریکی صدر کی مظاہرین کی مدد کے لیے ایران میں مداخلت کی دھمکی۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ایران پرامن مظاہرین پر فائرنگ اور تشدد سے باز رہے۔ ایرانی حکومت پرامن مظاہرین کو قتل کر رہی ہے، سلسلہ نہ رکا تو امریکہ مظاہرین کو بچانے کے لیے آئے گا۔ ہم پوری طرح تیار اور کارروائی کے لیے ہر وقت آمادہ ہیں۔ دارالحکومت تہران میں تاجروں اور دکانداروں نے اتوار کو حد سے زیادہ قیمتوں اور معاشی جمود کے خلاف ہڑتال کی تھی۔ تہران سے احتجاجی ملک کے دوسرے حصوں میں بھی پھیل گیا۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ امدادی اداروں کو غزہ تک فوری اور بلا رکاوٹ رسائی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مشترکہ اعلامیے میں مسلم ممالک نے کہا کہ رفح کراسنگ دونوں اطراف سے کھولی جائے۔ غزہ میں بارشوں کے بعد صورتحال مزید سنگین ہو چکی۔ غذائی قلت نے انسانی زندگی کو خطرات بڑھا دیے۔ غزہ میں 19 لاکھ افراد غیر مناسب پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیل پر غزہ میں پابندیاں ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ شدید موسم نے غزہ کے نازک حالات کو بے نقاب کر دیا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، ترکی اور UAE نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ مذاکرات والے مذاکرات کریں، 8 فروری کا احتجاج ہر صورت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ بات چیت کا ٹاسک محمود اچکزئی کے پاس ہے۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے ماحول سازگار ہونا چاہیے۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ PTI کی قیادت کو مضبوط طور پر میدان میں اترنا ہوگا۔ لاہور کا دورہ عوام میں بیداری کی لہر پیدا کرنے کے لیے کیا۔ کراچی جانے کا مقصد عوام کو بانی کی رہائی کے لیے متحرک کرنا ہے۔ رواں سال کا پہلا سپر مون آج ہوگا۔ اسپارکو کے مطابق پاکستان میں سپر مون شام 5:51 پر ظاہر ہوگا۔ یہ سپر مون روایتی طور پر وولف مون کہلاتا ہے۔